ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریفیں کی کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے فضل کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام اخلاق میں بھی بہترین بن گئے، سوچ میں بھی بہترین ہو گئے، کردار میں بھی بہترین ہو گئے، اور پھر وہ توحید کا جھنڈا لے کے اٹھے تو پھر پوری دنیا میں انہوں نے اللہ کی توحید کا جھنڈا گاڑا۔ اور وہ وقت آیا کہ اقبال نے بھی کہا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ تو یہ حالات بنے کہ ایک صحابی گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑے کے اگلے قدم سمندر میں تھے اس کے کنارے پہ، اور کہتا ہے یا اللہ اگر آگے بھی خشکی ہوتی تو تیری توحید کا جھنڈا گاڑ دیتا۔ حالات تو یہ ہونے چاہیے تھے، ان کی تعریفیں ہوتی، ان کو جو ہے نا وہ کریڈٹ دیے جاتے، فلاں علاقہ فلاں صحابی نے فتح کیا، فلاں نے کیا، کیونکہ میرے نبی نے ان کی تربیت کی۔ جب شاگرد اچھے کارنامے کرے تو کریڈٹ استاد کو بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن دکھ کی بات دشمن کامیاب ہو گیا، وہ دو جنگوں کو بار بار دہراتے ہیں، اتنی بڑی وہ بھی چھوٹے پیمانے کی جھڑپیں ان کو بڑھا چڑھا کے، باقی جو صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں ان کو نہیں بتاتے۔ اللہ کے نبی نے تو تربیت ایسی کر دی تھی۔ آخری بات کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر عیسائی جو مد مقابل تھے ان میں سے ایک بوڑھا پادری آیا، ایک پیالہ لایا زہر کا، کہتا ہے نا تو حق پہ ہے۔ دیکھو نا میرے نبی کی تربیت دیکھو، اللہ اکبر۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کی تاریخ میں اس جیسا جرنیل کوئی نہیں، اور یہ میرے نبی کی تربیت کے اثرات تھے، اللہ کا فضل تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثرات تھے۔ وہ بوڑھا پادری پیالہ لے کے آ گیا، اگر تو حق پہ ہے تو یہ پی جا، تو بچ گیا تو ہم سمجھیں گے تو حق پہ ہے۔ جا کے اس نے پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ پیے گا نا پیالہ تو باطل ہوا تو جان چھوٹ جائے گی، باطل پہ ہوا تو خالد سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر یہ بچ گیا تو پھر سمجھ لو یہ حق پہ ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایمان کی بات ہے نا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کا پیالہ پیا، بس پسینہ آیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ پہ ایمان تھا نا، کیا دعائیں کی، کس طرح خطاب کیے، تو وہ وہی جانتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ تیرے بندوں کو قتل کرنے کی بجائے اگر اس طرح یہ حق قبول کر لیں تو بہتر ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے رب سے سرگوشیاں کی ہیں، کی نا، کیونکہ ان کا تو ایمان کامل تھا، جیسے اللہ سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، یہ کیفیت تھی۔ کچھ بھی نہ ہوا، پھر بھی چند نوجوان ان کے لڑنا چاہتے تھے، تو پھر بوڑھے پادری نے سمجھایا کہ اس کا ایک قطرہ تم سارے پی لو نا تو تم میں سے ایک بھی نہیں بچتا، جس زہر کا پورا پیالہ خالد نے پی لیا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایمان کی کیفیت یہ تھی، تو ان کا ایمان اللہ پہ دیکھیں کس قدر ہوا، اخلاق کیسے ہوئے۔ تو اسی لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کسی مولوی کے بارے میں نہیں فرمایا، کسی کے بارے میں نہیں کہا میں اور میرے صحابہ جس طریقے پہ اس کو اپنا لو، یہی سیدھا راستہ۔